ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے بلند آواز سے فرمایا، لوگوں اللہ کے دروازہ کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے جب سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حضرت حسن بڑھیا کی بات سن کر غش کھا گئے اور بولے، اے اللہ، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل ہے جس دل پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ تمہارے ساتھ جو جس بھی طرح کی سازش کر رہا ہے، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کا حساب رحمان رب پر چھوڑ دو۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تمہارے لیے آزمائش کا آنا بے وجہ تھوڑی نہ ہے۔ اپنے محبوب بندوں میں سر فہرست تمہارا نام لکھنا ہوگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے، کیونکہ اللہ عاشق کا امتحان لیتا ہے، منافق کا نہیں۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ آزان خوبصورت ترین دعوت ہے اللہ کی طرف سے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا، رحمان ہے وہ۔ یہ ڈر دل سے نکال دو کہ وہ تمہاری نہیں سنے گا، وہ تمہاری تب سنے گا جب تمہیں حالات پر صبر کرنا آ جائے گا، اور تب قبول کرے گا جب سب بہتر ہو کر بہترین کا وقت آئے گا۔ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ برے وقت میں لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ نہیں۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے اللہ سے مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے، اور وہ جوڑ دے گا تمہارا دل یوں کہ جس کا تمہیں گمان بھی نہیں۔ ایک وہی تو ہے ٹوٹے دلوں کی صدا سننے والا۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان، میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے کہ اللہ پاک کیسے تمہارے معاملات سیدھے کرتا ہے تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ پاک کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی۔ سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ اکثر اوقات خدا آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ آپ صرف خدا کے ہو کے رہ جائیں۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنے پاس بلاتا ہے۔ اللہ اسی انسان کا امتحان لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ سب چھوڑ جائیں گے، اللہ پھر بھی ساتھ ہوگا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ ہم شاید بھول جائیں مگر وہ رب ہمارے صبر کے لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر اور وہ تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولتا۔ صرف ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی، اللہ رب کریم کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ
اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جو بھی کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بہترین اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ سنو، دعا مانگنے کے بعد یہ نہ سوچا کرو کہ دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، بلکہ اس یقین سے مانگا کرو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ کن فیکن کا مالک ہے۔ اس کے ایک کن کی بات ہے اور سارا منظر بدل جانا ہے۔ تمہارے یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ہی تمہارے رب سے کن کہلوا سکتی ہے۔ پھر دیکھنا تمہارے لیے وہاں سے وسیلہ بنیں گے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دل کی جائز تمنا کو پورا فرمائے اور ہر ایک کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ جب ساری دنیا ٹھکرا دے، ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود بھی اس رب کے رحم پر یقین۔ لوگ لاکھ مرتبہ کہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے کن پر یقین۔ سارے راستے بند ہو جانے کے باوجود بھی اس کی قدرت پر یقین۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔